السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ZH نیوز میں حزیر احمد۔ ناظرین، 3 اہم ایشو کے اوپر بات کرنی ہے۔ ایک تو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا کہ 11 کے 11 ضمنی الیکشن میں خود لڑیں گے، وہ خود لڑیں گے۔ اس کے اوپر بات کریں گے۔ آرمی چیفز نے جو ڈپٹی فارن سیکرٹری کے بعد اب اور لوگوں کے ساتھ جو دوسرے ملک کے اندر ہیں ان سے بھی رابطہ قائم کیا ہے۔ جب عمران خان کے زمانے میں ایک ایڈ ملی تھی اور شہباز شریف صاحب نے کس کو کریڈٹ دیا تھا اور اب وہ کس کو کریڈٹ دیں گے، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور ساتھ ہی نواز شریف صاحب کی منتیں ترلے ہو رہی ہیں پارٹی کے اندر، یعنی پارٹی کے لوگ کر رہے ہیں، کوئی اور نہیں کر رہے کہ آپ واپس آ جائیں، لیکن اس کے وہ کیا کہتے ہیں، اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے شروع کرتے ہیں عمران خان صاحب نے کل سینئر صحافیوں سے ملاقات کی۔ اس میں انہوں نے الیکشن کمیشن -1 فارمولہ سارا کچھ بتایا کہ کیا کیا، اور پنجاب اسمبلی اور اس کے حوالے سے بھی، اور الیکشن کا بھی انہوں نے بتایا کہ کیا کیا گیم پلان ہے، اور ایک جلسہ کرنے کا اگلے 48 گھنٹے میں اعلان کریں گے، 1 مہینے کی ڈیڈ لائن دیں گے بقول ان کے، اور اس کے بعد پھر فیصلہ ہوگا 1 مہینے کے اندر اگر اسمبلیاں نہ توڑی گئی تو کیا کریں گے۔ یہ بھی ہے سب سے اہم بات جو انہوں نے کی ہے، وہ 11 ضمنی الیکشن خود لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ کافی سارے لوگوں نے اس کے اوپر باتیں بھی کی ہیں۔ تو یہ فیصلہ جو ہے، اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ میلافائڈی اس کے تحت ایک بدنیتی نظر آ رہی ہے اس کی، اور جس طرح وہ سٹیپ بائی سٹیپ 11 ان کے PTI کے ممبرز کی انہوں نے استعفے قبول کیے، اس سے نظر آ رہا ہے کہ وہ جب 126 کا وہ کہہ رہے ہیں کہ 126 کا قبول کریں، وہ گورنمنٹ اگر نہیں چاہ رہی کہ کتنے کو ڈی نوٹیفائی کیا جائے، کیا کیا جائے، تو الیکشن کمیشن اس کے اوپر کیا کر رہا ہے، اور الیکشن کمیشن اس سے پہلے جتنی جلدی ان کو ڈی نوٹیفائی کرتا ہے ان کو کرتا نہیں ہے، ان کو نوٹیفائی نہیں کرتا ہے۔ ان کے اگر پنجاب اسمبلی کے اندر سیٹیں ہوتی ہیں، ان کو وہ ڈی نوٹیفائی جلدی کر دیتا ہے۔ یعنی صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ پورا ایک نیکسس ہے جس کے تحت یہ سارا کچھ چلا جا رہا ہے۔ تو عمران خان کا یہ جو آگے سے اس وقت جواب ہے وہ بالکل زبردست ہے، کیونکہ ظاہر ہے ضمنی الیکشن لڑنے کے بعد کیا PTI دوبارہ اسمبلی کے اندر جائے گی؟ نہیں۔ ضمنی الیکشن لڑنے کے بعد انہوں نے صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ ہماری اکثریت ہے، ہماری پاپولیرٹی ہے، اور اس کے بعد وہ اسمبلی تو نہیں جائیں گے۔ تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ اپنے امیدوار بھی کھڑے کریں اور اتنا حلقان بھی ہوں اس کے اوپر۔ بالکل یہ میرے خیال میں اسی وجہ سے فیصلہ کیا گیا ہے کہ جس طریقے کے سٹیپ اس وقت ضمنی الیکشن کے حوالے سے بھی، اور اوورآل جتنے بھی فیصلے ممنوعہ فنڈنگ سے لے کے اس سے پہلے جتنی ایک EVM اور جتنے معاملات ہیں جو ECP کے انٹینٹ کو ظاہر کرتے ہیں، اس کا جواب یہی بن سکتا تھا کہ عمران خان صاحب خود 11 سیٹوں کے اوپر الیکشن لڑیں۔ اب ظاہر ہے 11 سیٹوں پہ جب وہ الیکشن لڑیں گے، PDM کی جماعت کے کون سے بندے ہوں گے، کون سے ایسے لوگ ہوں گے جو ان کے مقابلے میں کھڑے ہونے کی کوشش کریں گے یا کھڑے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے عمران خان کی پاپولیرٹی ہے، ان کے سامنے الیکشن لڑنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اب دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے اوپر ٹیکنیکل گراؤنڈز پہ کہ ان کے اوپر ممنوعہ فنڈنگ کے کیس ہیں، توشہ خانہ کا ریفرنس بن رہا ہے، 62(1)F کے تحت ریفرنس جا رہا ہے، فلانا یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے تحت وہ ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ نااہل قرار دے دیا جائے کہ آپ اس وقت ضمنی الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ تو یہ بھی ایک قسم کا فیور کرے گا PTI کو، کیونکہ جس نہج کے اوپر آ کے اس وقت ECP نے، خاص طور پہ چیف الیکشن کمیشن کے اس ECP نے جس طرح کھل کر عمران خان کی مخالفت اور دوسری طرف کی حمایت کرنا شروع کر دی ہے، تو یہ چیز بھی عمران خان کے اور PTI کے حق میں ہی جائے گی کہ دیکھیں جی، ایک اور فیصلہ جو تھا وہ اس نے اس قسم کا کیا کہ اس کو نااہل کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کیا وہ کیا، پورے آپ چین اٹھا کے دیکھیں۔ اس وقت میں نے جس طرح پریویس ویڈیو میں بھی کہا تھا، حبیب اکرم، مجیب الرحمان شامی اور کافی سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کے ساتھ، یعنی اس کے تحت جو الیکشن ہوگا وہ شفاف نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی سٹرائک ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جو میرے خیال میں اگین بادی نظر میں دور اگر دیکھا جائے تو اس میں بھی ECP کو چاروں شانے چت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اب آتے ہیں دوسری خبر کی طرف، وہ ہے نواز شریف صاحب کی ایک ایکسپریس ٹریبیون میں خبر چھپی ہے، اور میں نے اپنے ذرائع سے بھی کچھ چیزیں پتہ کروائی ہیں۔ کھل کر اور چھپ کر، کھل کر بھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے اوپر اس وقت لوگ جو ہیں اس کے PMLN کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں، اگر پارٹی کو بچانا ہے تو ان کو واپس آنا ہوگا۔ اور 2-3 ایسے صحافی ہیں، نام لینے کی ضرورت نہیں، آپ خود سمجھ جائیں گے، جو کھل کر نواز شریف صاحب کی حمایت کرتے ہیں یا نواز شریف کے بیانی کی بھی حمایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہمیشہ سے وہ بھی اب کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ پارٹی کو بچانے کا صرف اور صرف ایک طریقہ ہے، نواز شریف واپس آئیں۔ پوری پارٹی اس ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری کے مطابق بھی جو اندرون خانہ اس ٹائم 1-2 کو چھوڑ کے جو شہباز شریف کا گروپ ہے ان کو چھوڑ کے، ظاہر ہے شہباز شریف صاحب کے گروپ کو تو ملی ہوئی ہے حکومت، ان کو تو نہیں، لیکن جو اپنا جاوید لطیف ہیں، طلال چودھری ہیں اور کافی سارے لوگ ہیں جو کھل کر اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے۔
ان کو دیکھنا فیس کرنا چاہیے آگے. اگر ان کو یہاں پہ کیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تب بھی فیس کرنا چاہیے. لیکن نواز شریف صاحب جب یہاں سے گئے تھے تو اس وقت کہا تھا, اس وقت ساروں نے مل کے کہا تھا کہ ہم تو چاہیں گے کہ نواز شریف صاحب اس ڈاکٹر سے جا کے علاج کروائیں جو ڈاکٹر ان کا علاج کرتا ہے. اس میں خرم دستگیر تھے, اس میں پرویز رشید صاحب تھے, اس میں احسن اقبال صاحب تھے, اور بھی بہت زیادہ لوگ تھے جن کی ریکارڈ کے اوپر یہ آوازیں شارٹس پڑی ہوئی ہیں کہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہیں گے, پارٹی چاہے گی, اگر نواز شریف نہ بھی جانا چاہیں یہ پارٹی کا فیصلہ ہے. تو پارٹی کے آگے وہ مجبور ہو گئے ہیں, پارٹی کے آگے ان کو مجبور ہونا پڑے گا کہ وہ جائیں وہاں پہ. اور ثابت اس طرح کیا گیا کہ جس طرح نواز شریف صاحب نہیں جانا چاہ رہے تھے بڑی بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے, وہ یہیں پہ جیل میں یا یہیں پہ اسپتال میں علاج کروانا چاہ رہے تھے, لیکن پارٹی نے ان کو مجبور کیا کہ آپ جائیں یہاں سے علاج باہر جا کے کروائیں. اب پتہ چلے گا, اب جب ساری پارٹی کہہ رہی ہے کہ نواز شریف واپس آئے اور نواز شریف واپس آنے کا نام نہیں لے رہے. اس ٹائم پارٹی نے زبردستی بھیجا تھا, لیکن نواز شریف کا کیونکہ خود موڈ تھا جانے کا تو پارٹی کو آگے کر کے پارٹی کا ایک بیانیہ بنا کے کہ پارٹی نے مجھے بھیجا ہے تو وہ چلے گئے. اب نواز شریف صاحب کا سب کو پتہ ہے کہ ڈی این اے کس قسم کا ہے کہ وہ نہ فیس کر سکتے ہیں جیلوں کو اس طریقے سے, نہ وہ 2018 میں بھی اگر وہ آئے تھے وہ الیکشن لڑنے کے لیے آئے تھے کہ ایک اسٹنٹ ہوگا, مجھے قید کیا جائے گا تو پتہ نہیں الیکشن میں کتنی مجھے سیٹیں مل جائیں گی, یہ سارا کچھ ہے. اور نواز شریف صاحب خود اپنی بک میں یہ پیچھے پڑی ہوئی ہے, کہہ چکے ہیں غدار کون میں کہ میں جب بھی قدم بڑھاتا ہوں میرے ساتھ کوئی ہوتا نہیں. انہیں پارٹی کے اوپر بھی اس طرح ٹرسٹ نہیں ہے. یہ لوگ تو بے شک کہہ رہے ہیں انہیں کسی کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے, حالانکہ ان کی پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمیں عمران خان کی حکومت میں انصاف ملنے کی 0% امید ہے, اس وجہ سے نواز شریف صاحب واپس نہیں آ رہے. اگر علاج مکمل بھی ہو گیا تب بھی وہیں پہ رہیں. پارٹی یہ کہتی تھی اب تو ان کے بھائی کی حکومت ہے, اب تو ان کی اتحادیوں کی حکومت ہے, اب تو ان کے لڑلے فضل الرحمان صاحب اور زرداری صاحب کی حکومت ہے. اب وہ واپس کیوں نہیں آتے؟ اب واپس آئیں, پارٹی منتیں کر رہی ہے, ان کے صحافی جو ہیں پسندیدہ وہ منتیں کر رہے ہیں, سارے منتیں کر رہے ہیں, لیکن نہیں آئیں گے جب تک آئیڈیل اور فرینڈلی ماحول نہیں ہوگا, تاکہ وہ یہاں پہ آ کے پھر اسی ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق یہ بھی بتایا گیا کہ جو ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا وہ اس ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, اس کی اس ٹائم کوئی ویلیو نہیں رہی, ان کا نیریٹو بالکل فیل ہو چکا ہے. وہ آ کے نیا نیریٹو بنایا جائے گا پی ایم ایل این کا, تو نیا نیریٹو وہ چلے گا تو چلے گا. اس وقت اس بقول ایکسپریس ٹریبیون کی خبر کے مطابق جس میں سینئر لیڈر نے کہا ہے کہ اس وقت نون لیگ کا کوئی بیانیہ نہیں ہے, جبکہ دوسری طرف کے بیانیہ بھی ہیں, سب کچھ ہے, لیکن نواز شریف کو واپس آنا ہوگا. یہ تھی اس حوالے سے خبر. ایک اور خبر جو آخر میں آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت سعودی عرب سے اور چائنا سے خاص طور پہ فنڈ ملے تھے عمران خان صاحب کی حکومت جب نئی آئی تھی, تو آرمی چیف نے فون کیا تھا تو ان کو ملے تھے, تو شہباز شریف صاحب جو اس وقت اپوزیشن لیڈر تھے انہوں نے کہا تھا یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے یہ صرف اور صرف آرمی چیف کو جاتا ہے, یہ کسی اور کو کریڈٹ نہیں جاتا. انہوں نے عمران خان کو کریڈٹ دینے سے انکار کر دیا تھا صاف صاف. حالانکہ عمران خان صاحب بھی اس وقت خود دورے بھی کر کے آئے تھے, خود ہر جگہ بھی گئے تھے, انہوں نے خود بھی لابنگ کی تھی, تو لیکن شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا. اب جب کہ خود آئی ایم ایف کی قسط لینے میں ناکام نظر آئے, مہنگائی بھی کر دی, بلوں کے اندر بھی اضافہ کر دیا, فیول پرائسز بھی انکریز کیے, لیکن آئی ایم ایف کا پروگرام پھر بھی نہیں مل سکا. مفتاح اسماعیل نے بھی زور لگا لیا, وہاں بھی چلے گئے, پھر بھی نہیں مل سکا. آخرکار آپ سب کو پتہ ہے کہ آرمی چیف صاحب کو خود بیچ میں مداخلت کر کے ڈپٹی سیکرٹری جو ہیں امریکہ کے ان کو کال کی, ان کو کہا کہ ہمیں وہ کیا جائے. پھر اس کے علاوہ 1-2 عرب ملک کے اندر کال کی ہے جو بھی 1-2 دن پہلے, جس کے نتیجے میں ڈالر کا جو ہے وہ بھی نیچے آ رہا ہے, روپیہ اوپر جا رہا ہے, جس کے نتیجے میں یہ بھی چانس پیدا ہوا ہے کہ جو آئی ایم ایف کی جو پروگرام ہے اس کا لون کی قسط مل جائے گی جلدی. اب آپ شہباز شریف صاحب کیا کہتے ہیں, اب کس کا کریڈٹ ہے؟ اب تو صاف نظر آ رہا ہے, اب تو رائٹنگ آن دا وال ہے کہ آپ ناکام ہوئے, آپ کا وزیر خزانہ ناکام ہوا, تو اب آپ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ اس ٹائم تو آپ نے بڑھ چڑھ کے ایک دم کریڈٹ دے دیا تھا. ابھی بھی آ کے کہہ دیں کہ ہماری حکومت کو بچایا ہے تو اس آرمی چیف نے بچایا ہے, ہماری حکومت, ہماری جو معاشی حالت اگر تھوڑی سی درست ہوتی نظر آئی ہے تو اس آرمی چیف نے کیا ہے. تو اب آپ کہیں گے, اب آپ کریڈٹ دینا چاہیں گے؟ بھائی یہ 3 ایشو تھے جس کے اوپر بات کرنی تھی. ناظرین ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.